یہ ریلوے کی تاریخ کی سب سے بڑی ہائی جیکنگ تھی، جعفر ایکسپریس کی، جو کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ کس طرح سے دہشت گردوں پر قابو پایا گیا؟ یہ سانحہ کسی بھی طرح اے پی ایس کے سانحے سے جو 2014 میں ہوا تھا اس سے کم نہیں تھا، اتنی ہی اس کی بھی شدت تھی، اور اسی طرح سے ٹروپ سی کو کارکردگی رہی، ابھی نندن کے جہاز گرانے سے بھی کسی طرح کم نہیں تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر ایک طویل پریس کانفرنس کی ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں پوری کی پوری پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے ایک ایک نقطے کی وضاحت کی ہے۔ پاک فوج کے حوالے سے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر تحفظات سامنے آتے ہیں، وہ ایک ہمارا اندر کا معاملہ ہے، لیکن جس طرح سے دہشت گردی پر قابو پایا گیا، جس طرح سے ہائی جیکروں کا مقابلہ کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرے باب سے لکھا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا، آپ ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I will draw your attention to the یہ میپ سلائیڈ تاکہ آپ کو آپریشن کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو جائے. اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ جو سٹار میں ہے یہ انسیڈنٹ سائٹ جون سی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جگہ جون سی ہے یہ دشوار گزار ٹیرین ہے اور آبادی سے دور ہے. یہ اس میں لوکیشنز اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ جا رہی ہے، اس سے تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور ادھر اس سائڈ پہ پیچھے مچھ اور کوئٹہ یہاں سے جو سے 84 کلومیٹر ہے. یہ 36 کلومیٹر یہ کرو ڈسٹنس ہے مچھ سے، اور سبی سے 32 کلومیٹر. دس از دی لوکیشن. اس کا ابھی آپ کو ہم ٹیرین کا آئیڈیا دینے کے لیے اگلی سلائیڈ میں جائیے گا. اس طرح کا یہ آپ کا علاقہ ہے، دشوار گزار پہاڑی علاقہ. یہ ریلوے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ ہے جگہ جہاں پہ واقعہ پیش ہے. یہ پکچر ہے اس کی، یہ ٹرین کی. تو ابھی آپ جو کہنے کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کا یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، جہاں پہ فزیکلی پہنچنا ایک بڑا مشکل کام تھا، اور دور افتادہ علاقہ ہے، کوئی یہاں موبائل کوریج یا اس طرح کی بھی نہیں ہے. 11 تاریخ کو 1 بجے کے قریب جون سا ہے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین تھی، یہ ٹنل نمبر 8 سے پہلے وہاں پہ انہوں نے آئی ڈی کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کیا. اس سے پہلے جو دہشت گرد تھے اس کے بالکل پاس یہاں پہ ایک ایف سی کی پکٹ ہے پروٹیکشن کے لیے، تو دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ. وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے، اور یہ ملٹیپل گروپس میں تھے. انہوں نے ہائٹس آکوپائی کی ایک گروپ نے، اور جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈس فنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین، اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ تر بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا، اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے. آپ نے جو پرسوں ہم نے آپ کے ساتھ فوٹیج شیئر کی تھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ باہر انہوں نے مسافروں کو مختلف جگہوں پہ بٹھا لیا. یہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ واز ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کچھ مسافر جو سی وہ ٹرین میں ہیں، اور باقی انہوں نے ہاسٹیج کر کے ان معصوم مسافروں کو، ان شہریوں کو انہوں نے باہر یہاں پہ زمین پہ اکٹھا کر لیا. اور کچھ جو ہیں وہ ہائٹ سے انہوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی. اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو یہ اس وقت ایک تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی چل رہی تھی اس آپریشن کی، ایٹ دی سیم ٹائم ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی، جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بجائے اس کے کہ اس جو واقعہ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف، جس میں معصوم لوگوں کو دہشت گرد ہاسٹیج کر رہے ہیں، ان کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی تھی اس کی میں آپ کو ایک گلمپس دکھاتا ہوں.
There have been escalated attacks by the اب BLA یہ and they have رکیے گا also یہاں formed a new اب یہ front آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں together. پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امیجز کے ذریعے اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے اس ایکٹ آف ٹیررزم کو. اب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں دس ایکچولی اے ویڈیو, یہ پیچھے جائیے گا تھوڑا سا پیچھے, اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا سا تو اس سے اگلی جو ویڈیو تھی یہاں پہ رکیے. یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی واز شیئرڈ بائی دی ٹیررسٹ گروپ. ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کے دنیا کو دکھا رہا تھا. دس از جسٹ این ایگزامپل آف دیٹ. جی آگے جائیے. اب یہاں رکیے گا, یہ آپ ویڈیو جو اگر دیکھیں تو دس از این اولڈ ویڈیو. یہ فیکٹ چیک بھی کر رہے ہیں بار بار لوگ. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دس از جسٹ یسٹرڈے, ایون آفٹر 2 days آفٹر انسیڈنٹ they are showing the same video کہ جی یہ وہ ٹرین جل رہی ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو میڈیا وہاں پہ جو کوریج کر رہا تھا, اینڈ دس از آئی ایم ناٹ ٹاکنگ رائٹ ناؤ اباؤٹ دی سوشل میڈیا, دس از دی مین اسٹریم میڈیا آف انڈیا. اے آئی امیجز, دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز, پرانی ویڈیوز, فیک ویڈیوز, وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے واٹ انسیڈنٹ اور کیا ہو گیا, اینڈ دے آر سیلیبریٹ. ان کے پھر اگر آپ بات چیت سنیں جو وہاں تجزیہ کار بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو یو کین سی دیٹ کہ وہ وہی بیانیہ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گرد یہاں تھے اس کا انفارمیشنل پرانگ وہ چلا رہے ہیں. تو نیکسس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, چلاتے رہیں. آگے جائیے گا. They've successfully neutralized all the Baloch terrorists, as they put it. DLA has just issued a statement saying operations are still on and they have over 100 Pakistani soldiers held hostages. Close to 200 coffins have now اب یہ been دیکھیں جی sent to کافنس this کی, area. کیونکہ اسٹیٹ تو جونسی ہے وہ تو لاجسٹک ہر چیز کو خیال کر دی, وہاں ایمبولینسز تیار کی جا رہی تھی بیکاز وی کوڈ ہیو گون ٹو اینی ایونچولیٹی. اور اس کے بعد بھی کافنس کی تصویریں, کافن کی ٹرینس چلائی جا رہی ہیں. یہ دیکھیے گا, یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ ٹرین کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں دس از اگین این اولڈ ویڈیو. یہ ایک پرانی سوشل میڈیا سے اٹھا کے اس ویڈیو کو جو ہے وہاں کا مین اسٹریم میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی ٹرین کو آگ لگی ہوئی جل رہی ہے. There will be severe consequences. More than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. We are told 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. It's a threat that has been issued by the hijackers, who say that they will be killing 10 more hostages. This is one episode which has brought the entire Pakistani army on its knees. نو, ایک ایکٹیویٹی وہاں چل رہی ہے, ایک ایکٹیویٹی دنیا کے سامنے اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے, اس کی ترویج کرنے کے لیے انڈین میڈیا چلا رہا ہے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ اس میں جو بیکاز آئی ول ٹرائی ٹو گو سیکوینشلی دیٹ ہاؤ دی تھنگس انفولڈیڈ. آپ نے دیکھا کہ شام کے ٹائم پہ 11 تاریخ کو ایک گروپ جو سا ہے ہاسٹیجز کا, وہ ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ چھوڑتے ہیں. یہ جو گروپ تھا دس واز سلیکٹڈ آن دی بیسس آف ایتھنک پروفائلنگ. بیکاز جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ان دہشت گردوں کا نہ کوئی بلوچیت سے تعلق ہے, نہ انسانیت سے تعلق ہے, نہ ان کا پاکستان سے, نہ دین اسلام سے تعلق ہے. دوز who consider that the humans needs to be segregated on the basis of their ethnicity, اس کے اوپر یہ اس کو چھوڑتے ہیں. کچھ لاجسٹک ریزنز بھی ہیں کہ ایک ٹرین میں اتنے لوگ جو سے آپریشنلی کتنے کو قابو رکھا جا سکتا ہے, باہر کتنے قابو کیے جا سکتے ہیں, اینڈ ایک فالس سینس آف پرسیپشن دینا کہ جیسے ہم تو بڑے انسان پسند ہیں کہ ہم نے دیکھیں خود لوگوں کو چھوڑ دیے. دی نیکسٹ واٹ دے ڈو از کہ ایک گروپ جو ہے جس میں سوسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ایک اسمالر گروپ جو سا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ان کے ساتھ ود دس ٹرین کے اوپر, اور جو لارجر پارٹ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کا دے اسٹارٹس موونگ ٹورڈز دی ماؤنٹینس ویئر ٹورڈز دیئر ہائی ڈاؤٹس اینڈ پلیسز. نو وی دی سیکورٹی فورسز آلریڈی موو کر چکی ہیں, تو وی آر مانیٹرنگ دیم ویری ویری کیئرفلی. سو دے ور ایٹ این اپروپریٹ ڈسٹینس, دے ور while they were being monitored they were engaged and neutralized
a large number of them were, that was the first time کہ وہ first ہم نے ان کو جب انگیج کر کے نیوٹرلائز کیا. اس پورے عمل کے دوران جب یہ دہشت گردی کا واقعہ چل رہا تھا تو یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. اینڈ دس کیپٹ آن گوئنگ ڈیورنگ دس پروسیس. 12 مارچ کی صبح جو ہماری ایف سی اور جو ہماری آرمی کے ٹروپس وہاں پہ ان کانٹیکٹ ہیں جنہوں نے اس پورے ایریا کو کارڈن کیا ہوا تھا اور بالکل قریب تھے اس کے, تو دے انگیج دیز فرسٹ انگیجمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ سنائپر کے ذریعے جو دہشت گرد ہیں وہاں پہ. دے ٹیک دیم آؤٹ. 1-2 وہ دہشت گرد جو سے ہیں ان کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں. اس کی جو فائر ہوتا ہے ایک کموشن کریٹ ہوتی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہمارے جو وہاں پہ جو انہوں نے باہر ہاسٹیج کیے ہوتے جورگمال, ان کو موقع ملتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ جب یہ اس کو انگیج کرتے ہیں تو ایک گروپ جو ہے اس کو موقع ملتا ہے اینڈ دے اسٹارٹیڈ رننگ ٹورڈز ملٹیپل ڈائریکشنس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو دس از بیکاز وہ سنائپر انگیج کرتے ہیں ہمارے, جب انگیج کرتے ہیں دہشت گردوں کو تو اس سے ایک ٹریگر ہوتا ہے, اس سے فائدہ اٹھا کے کافی لوگ بھاگتے ہیں اور اپنی جان بچانے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آگے جو سی ایف سی آتی ہے وہ ان کو ظاہری بات ہے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں, ان کو آگے سیفٹی میں لے جاتے ہیں. لیکن اس میں وہ فائر بھی کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے اوپر. اینڈ ونس دے فائرڈ تو اس کے اندر کچھ ہمارے یہ لڑکے جو ان سے ہیں ان کی جان بھی جاتی ہے جو ہاسٹیجز ہوتے ہیں, جو ہاسٹیجز ان پہ فائر بھی آتا ہے. اس کے بعد مڈ ڈے تک جو زرار کمپنی ہے اسپیشل سروسز گروپ کی, یہ ان پلیس ہو جاتی ہے. دے کیری آؤٹ دیئر پلاننگ, سچویشنل اسسمنٹ کرتے ہیں. اور چونکہ ہمیں ان کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں سوسائڈ بامبرز موجود ہیں جو کہ اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ جو سا اگر ان کے اوپر حملہ آئے تو یہ پھر ایکسپلوڈ کر جائیں اور اپنے ساتھ جتنے میکسیمم لوگوں کو ساتھ لے جائیں. سو دیٹس وائی یہ آپریشن جو سا بڑا احتیاط کے ساتھ اور بڑے کوشن کے ساتھ پلان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو زرار کمپنی ہے جو ہمارے ایسے اسپیشل سروس گروپ ہیں, دے فرسٹ ٹیک آؤٹ وہ جو پری آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آر دی پوٹینشیل سوسائڈ بامبرس ہیں, جو کہ دے ٹیک دیم آؤٹ ان سوسائڈ بامبرس کو. اور اس کی وجہ سے جو باہر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو معصوم لوگ جن کو انہوں نے اب تقریباً ان کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں باہر اس اوپن جگہ میں, تو یہ موقع ملتا ہے اینڈ دے رن اوے. اس کا کلپ آپ نے پہلے بھی ایک دیکھا تھا, آئی ول شو یو اگین. اینڈ آلسو اس میں ملٹیپل ڈائریکشنز میں جب یہ بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ وہ بلاگز ہیں جب ان کو جب زرار جو انسی ہے انگیج کرتی ہے تو ایک پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائڈ سے بھاگ نکل رہی ہے, کیونکہ جب وہ ٹیررسٹ کو زرار جو انسی ہے اس میں جو اسپیشلی جو سوسائڈ بامبرز ہیں دے ٹک دیم آؤٹ, تو دے گیٹ این اپرچونیٹی ٹو رن آؤٹ سائڈ. اسی طرح ایک ادر ڈائریکشن سے بھی ملٹیپل ڈائریکشنز میں دے رہا جو اب یہ جو ہیں یہ جو معصوم لوگ ہیں یہ ایک اور سائڈ پہ بھاگنا شروع ہو گئے. سو دے آر رننگ ٹورڈز انادر, تو جدھر جدھر انہیں وہ موقع ملتا ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو این آئیڈیا دیٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ, کہ جب انہوں نے ان کو فائر کیا اینڈ دے ٹک دم آؤٹ, تو وہ جو ہاسٹیجز انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں وہاں سے بھاگے ہیں. سو دس از واٹ ہیپنس. اس کے بعد جو سا ہے جب باہر سے یہ کلیئر ہو جاتے ہیں, باہر سے نکل جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو فورسز ہیں دین دے اسٹارٹ دی ٹرین کی کلیئرنس شروع کرتے ہیں اور وہ فرنٹ انجن سے اپنی انٹری کرتے ہیں. یہ دکھائیے گا اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو یہ رائٹ ٹاپ اینڈ پہ زرار کے یہ لڑکے ایس ایس جی کے لڑکے نظر آ رہے ہیں, یہ انجن سے انٹری کر رہے ہیں اس وقت, اف یو کین میک اٹ آؤٹ. اور یہ پھر اس طرح
پہلے انجن کلیئر کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ٹیررسٹ جو انکاؤنٹر ہوتے جاتے ہیں ان کو دے اسٹارٹ ٹیکنگ دیم آن, اور پھر بوگی بائی بوگی اس پوری کو کلیئر کرتے ہیں. So this is how it slowly and gradually did developed. اس دوران جو سا ہے وہ تمام بچے, اس میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں جو کہ ٹرین میں موجود ہیں, ان تمام کو آگے آپ کو دکھائیں گے, ایک ایک کر کے وہ نکالتے بھی ہیں. اس عمل میں ایک ہمارے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوری آپریشن میں not even a single casualty happened to the hostages during this clearance operation. It was اس کو اتنی مہارت, اتنی احتیاط اور پروفیشنلزم کے ساتھ کنڈکٹ کیا گیا, پلان کیا گیا اور کنڈکٹ کیا گیا کہ وہ دہشت گرد جو سے ہیں وہ باوجود کہ they had all the intentions, they were unable to take out even a single جو آپ کا معصوم ہاسٹیج ہے ڈیورنگ دس کنڈکٹ آف دی آپریشن. جو شہید ہوئے ہیں مسافر, they were done before that. اور کچھ جو سے ہیں انہوں نے اپنی بربریت کا نشانہ بنائے, کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے ان کو جب کنٹرول میں رکھا تو دے فریکوینٹ آفٹر سم ٹائم یہ پیریوڈیکلی کچھ لوگوں کو شہید کرتے گئے تاکہ وہ ٹیرر وہاں پہ مینٹین کر سکے. کچھ جب وہ جس طرح بتایا تھا, کچھ نے بھاگنے کی جب وہ کوشش کی, صبح جب انہیں موقع ملا, جب ہم نے پہلی بار ان کو انگیج کیا اینڈ دے رین اوے, تو ایٹ دیٹ ٹائم کچھ لوگوں پہ فائر کھلا. لیکن یہ جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا اس کے اندر دے ور انیبل ٹو ٹیک اے سنگل لائف آف دی انوسنٹ سٹیزن. ایک فائر آیا زرار کے ہمارے جوانوں پہ, جو پہاڑ کی طرف سے ایک سنائپر تھا ان کا, اینڈ دین ہی واز آلسو ٹیکن آؤٹ. وہاں سے اس کو وہ زخمی ہوا ہمارے زرار کے ایک نوجوان. یہ تمام ٹیررسٹ جو اس وقت وہاں پہ ٹرین کی سائٹ پہ موجود تھے, دے ور آل ٹیکن آؤٹ. آپ نے یہ پہلے یہ میڈیا میں شیئر بھی ہوئی ہیں پکچرس. اینڈ یو کین سی کہ ان کے پاس باہر کا اسلحہ بھی موجود ہے. جو ہاسٹیجز جو سے ہیں, جو معصوم یہ شہری ہیں, یہ جب جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو مختلف جگہوں پہ جو لا انفورسمنٹ ہماری ایف سی ہے, آرمی کے ٹروپس ہیں, دے کم ان کانٹیکٹ ود دیم, ان کو لک آفٹر کرنا, میڈیکل ایڈ, فرسٹ ایڈ اینڈ پانی, کھانا وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اینڈ دین دے آر ایک ایویکویشن پروسیس بیک ٹو مچ اینڈ بیک ٹو دیئر ڈیسٹینیشن شروع ہوتا ہے. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا آف دیٹ, ا فیو انٹرویوز آف دیٹ ٹائم جو کہ وہاں کے مسافروں نے دیے وہ آپ کو سناتے ہیں. یہ ٹرین ڈرائیور ہے. ٹینکی وغیرہ ہماری جو ہے انجن کی فیول والی جو ہے وہ پھٹ گئی, اور باقی ہمارے پیچھے ریل بھی ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے والی 4 بوگیاں بھی ڈریل ہو گئی. میں نے ایمرجنسی لگائی, یہ گاڑی کھڑی ہوئی. اس کے چند لمحے بعد جو ہے وہ پہاڑ سے جو ہے پی ایل اے والے یہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے جو ہے اپنی کارروائی اسٹارٹ کی. ماشاء اللہ ہماری جو ہے پاک فوج کی اچھی کارروائی کی وجہ سے ایس ایس جی کمانڈوز کی, جنہوں نے بر وقت پہنچ کے جو ہے آپریشن کیا, اور الحمدللہ بالکل سکسیزفل آپریشن تھا ان کا. جیسے ہمارا پنیر سے نکلے ہم ڈپارچر تھوڑا ہوا 10 منٹ کا فاصلے پہ, تو ایک بہت زیادہ بم بلاسٹ ہوا تھا. تو بس جیسے بم بلاسٹ اس کے بعد جو ہے فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی, مزید بم بلاسٹنگ شروع ہوئی. ہمارے وہ ایس ایس جی کمانڈوز آ گئے, آرمی وغیرہ آ گئی, تو اللہ کا شکر ہوا, احسان ہوا کہ ان کے توسط سے انہوں نے سارا ہم نے بیک اپ بھی دیا اور سارے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. جو ہے درمیان میں خود کش ہم بمبار بھی رکھا گیا ہے, لیکن بر وقت کارروائی ایف سی, ایس ایس جی اور آرمی کی جو ہے نا بر وقت کارروائی سے ہماری جانیں اور سب کی جانیں بچ گئی. یہ فائرنگ ہو گیا سر, اللہ نے حفاظت کیا, فوجی لوگوں کا ہمت ہے, پھر بھی ایف سی والوں کا ہم کو ادھر تک لے آئے ماشاء اللہ, الحمدللہ. دلی سے ہم مال گاڑی میں آئے, ایف سی والے نے ہمیں ماشاء اللہ بڑی خدمت کی. انہوں نے
روزہ بھی کھلوایا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے مال گاڑی منگائی ہے, پھر ہمیں مچھ پہنچایا گیا. مچھ میں بھی روٹی دی ہے ایف سی والوں نے اور بڑی خدمت کی ہے. اس کے بعد انہوں نے جی سر ہمیں جو ہے اپنے ذریعے گاڑی منیوں کے ذریعے جی اسٹیشن سے ریلوے اسٹیشن جا کے کوئٹہ سے جو ٹرین پہ حادثہ ہوا ہے, ہم لوگ پھر ہمیں وہاں سے ایف سی والوں نے اور پاک آرمی والوں نے لے کے یہاں سے بھی پہنچایا ہے. تو ابھی بحفاظت ہمیں پنجاب روانہ کر رہے ہیں. سے آ رہے تھے تو وہ ادھر ہم حادثہ ہوا اور ہمیں ایف سی والوں نے ہمیں بچایا, ادھر ہم لے کے آئے ہم کو اسٹیشن پر. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹرین میں دھماکہ ہو گیا اور یہاں فائرنگ کی آوازیں آئی. اس دوران ایف سی والے فوراً پہنچ گئے, انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا, طبی امداد بھی کی. یہ بات کر رہے ہیں آرمی کی, ایف سی کی. ایس ایس جی ایٹ دس ٹائم we must not also forget the very important role played by the Pakistan Air Force in this whole operation. And I'll talk about it again later. ابھی میں آپ کو کچھ گلمپسز دکھاتا ہوں آف دی ایکچوئل آپریشن جو کہ فائنل کلیئرنس آپریشن کیا گیا تھا. یہ جو بچے وہاں سے جو مسافر نکل رہے ہیں یہ ٹرین سے وہاں سے, تو یہاں پہ یہ ان کو جو ٹروپس ہیں ان کو سیفٹی کے اندر کی سائٹس پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو کوئی مکس نہ ہو جائے درمیان میں کوئی ٹیررسٹ, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چیک بھی کر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی بیلٹ تو نہیں پہنی ہوئی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. یہاں پہ وہ ٹرین کے اندر سے جو اندر معصوم لوگ جن کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا ان کو نکالا جا رہا ہے. جب یہ کلیئر ہو گیا, اس کی آڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہاں پہ کہہ بھی رہا ہے کہ یار یہ بوری چوت چھوڑ دو جان بچاؤ. یہ وہ ان کو ابھی آگے جو ان سے ساتھیوں کو ان کو آگے کی طرف بھجوا رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ آپ کو لیٹر ہوئے, کہیں پہ ڈیڈ باڈیز نظر بھی آ رہی ہیں پڑی ہوئی. So this is the آپ کے ٹروپس ہیں جنہوں نے آخر میں جب کلیئر ہو گیا تو they were celebrating that. اس وقت بھی وہاں پہ اس ایریا میں جو ہائٹس ہیں ایریا ہے اس کی سینیٹائزیشن کا کام جاری ہے. وہاں پہ بہت سے غار ہیں, بہت سی جگہیں ہیں. دیٹ پروسیس از اسٹل گوئنگ آن. میں یہاں پہ یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کے اندر جو ٹرین کی ہاسٹیج کے واقعے ہیں, دس کین بی ویری رائٹلی پٹ آؤٹ ایز ون آف دی موسٹ سکسیزفل, ان فیکٹ دی موسٹ سکسیزفل آپریشن کنڈکٹیڈ, جہاں پہ 36 گھنٹے کے اندر اندر ایک انتہائی دور افتادہ جگہ میں ڈیفیکلٹ ٹیرین, انیکسیسیبل ٹیرین, اور جہاں پہ سوسائڈ بامبرز بھی ان میں موجود تھے, بہت پروفیشنلزم کے ساتھ, بڑی میٹیکولس پلاننگ کے ساتھ, بڑے یقین, فیتھ اور کریج کے ساتھ پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی ایئر فورس نے, ایف سی نے, اسپیشل سروسز گروپ نے قوم کی دعاؤں کے ساتھ اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے, دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم, جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں. اور اٹ از اے پارٹ آف اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن, کیونکہ وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں اس میں افغانی آتے ہیں, یہاں پہ جو سوسائڈ بامبرز ہیں ان میں افغانی ہیں. آپ کو میں ابھی کچھ پرانی یہ یاد ہے, آپ نے دیکھی ہوں گی یہ چیزیں کہ یہ ریسنٹ, ویری ریسنٹلی یہ جو لیفٹ پہ خارجی بدر الدین ہے, یہ بیٹا ہے نائب گورنر صوبہ باغدیس کا,
اور یہاں پہ یہ تشکیل میں آ کے خارجی جو انسا ہے مارا گیا. یہ جو ہے خارجی مجیب الرحمان یہ افغانستان کی آرمی میں ایک بٹالین کمانڈر ہے اور یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے. سو دیز آر جسٹ سم آپ کو ریسنٹ میں دکھا رہا ہوں. یہ چلا دیجیے گا کلپ کو بھی. زون سے ہیں یہ بھی وہیں سے افغانستان سے ہی اویلیبل ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے دیٹ از یور ایسٹرن نیبر. اور اس کے لیے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اٹ از ناٹ دی, آپ کو یہ ویڈیوز میں دکھاتا ہوں اور یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے. دیز آر دی ایکچوئل ویڈیوز اینڈ جسٹ لسن ٹو یور سیلف واٹ از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈینس انوالومنٹ آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان از. خود انڈینس کی زبانی سنیے گا. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baloch subnationals and miscreants or terrorists. The aim was to have RAW operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch subnationals in carrying out precision targets to be carried out. Precision, I would say a sort of a military sort of a connection to the entire operation, because Balochistan doesn't have a movement on the sea. So the aim was to raise within the Baloch subnationals a sea front so that the activities could be properly coordinated from the seaside and subsequently taken on furtherwards inwards towards maybe Quetta or Turbat or maybe interiors of various places. The idea was to see to it that the subnationals within this region were facilitated and supported financially and with arms and ammunition, weapons, and some kind of maybe men and material movement also across the coast. اگر ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسرکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں, تیل پھینکتے ہیں, ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسرکشنسٹ موومنٹس کے اندر تو یقیناً پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ ان کا ماحول ہے اس کو دیکھے گی. انہوں نے بلوچی کو دبا کے غلام بنا کے رکھے تو ان کو مکت کرنا ہے اور مفتی میں ہم جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی سمسیا ختم ہو جائے گی. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. ارد گرد ہم نے اپنی نظر دوڑائی بین الممالک اب یہ سنیے گا, یہ لے کر وہ دہشت گردوں کے وہ لیڈران who decided after learning that what's going on they reconciled back. سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے, لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. میرا ملاقات ہمسائے ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا. ان کے سامنے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے مفید مشورے میں نے رکھے, مگر انہوں نے میری سرزنش کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے, جس کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نامنیاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بدی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. حقیقت محسوس کرتے بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے. جی سو اس لیے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا ہے, دس از اے کنٹینیوٹی آف دی سیم پالیسی, دی سیم اسپانسرس, دیٹ فرام ویئر اٹ واز انجینئرڈ اینڈ فرام ویئر اٹ واز بینگ پشڈ کہ یہ کام کرنے.
So before I and we request Chief Minister, Honorable Chief Minister کہ وہ question answer session کو شروع کریں. I would again say that ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ان بہادر جری جوانوں کو جنہوں نے اپنی پلاننگ سے, اپنی فورس سائٹ سے, اپنی ہمت سے, اپنے کریج سے, دلیری سے ایک انتہائی کمپلیکس, ایک انتہائی خطرناک صورتحال سے معصوم جانوں کو بچایا. جنرل صاحب نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بریف کیا ہے ریگارڈنگ دا انسیڈنٹ. میں صرف بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کویشچن آنسر سے پہلے کہ اٹ از اے پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار اور waged against state of Pakistan by RAW and other hostile agencies through Afghanistan especially because Afghan soil جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے. ہسٹوریکلی تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے اور اب تو انہوں نے کیونکہ دوحہ میں دے ہیو این ایگریمنٹ ود دا ورلڈ کہ ان کی سوائل کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو دس پرومس ٹو دا ورلڈ, یہ دنیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ تھریٹ جو ہے اٹ از ناٹ اونلی فار پاکستان. تو آئی ایم اوپن فار دا کویشچن آنسرز پلیز. Sir, we have seen a sharp incline in terrorism, not only in Balochistan, but across Pakistan. So, can you please tell us what's the reason behind this recent wave of terrorism, despite the fact that security forces are conducting numerous counter-terrorism operations all over the country? Thank you. جل صاحب آپ پہلے کمنٹ کریں then I'll go over. دیکھیں, میں پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اس کے خلاف تو افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے لڑتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے لڑنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں تو 2014 کے بعد ایک تمام کنسنسس بنا تھا تھرو نیشنل ایکشن پلان, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے ایک ڈاکومنٹ بنائی. پھر پچھلی جو حکومت تھی اس نے اس کو ایک ریویو کیا اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان جس میں 14 نکات, اور وہی 14 نکات جو سے ابھی ویژن جو آپ کا عزم استحکام ہے اس میں شامل. سو دیٹ مینس کہ دی آل اسٹیک ہولڈرز آر آف دس اوپینین کہ یہ 14 کام کریں گے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. تو آپ نے چونکہ سوال کیا کہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے, تو آئی تھنک without any further argument we need to see where we stand on those 14 points. تو I would request کہ اگر وہ 14 جو پوائنٹ ہیں وہ میری مدد کریں اور یہاں پہ ایک بات دکھا دیں. If you see this, these are those 14 points which are a consensus points to fight the terrorism, the revised national action plan. ان 14 points میں ایک point ہے which pertains to the kinetic. جو پہلا پوائنٹ اوپر میں نے ریڈ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی ملٹری آرمڈ کانفلکٹ کرمنل گینگ کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. باقی جتنے پوائنٹس ہیں اس میں اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اسپریڈ آف ٹیررزم کو میڈیا سے روکا جائے گا, جس میں آپ لوگ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. اس کے اندر لکھا ہوا الیکٹرانک پرنٹ سوشل میڈیا. افیکٹو میئرز لیے جائیں گے ریلیجس سیکٹیرین پروسیکیوشن کے. اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کو روکا جائے گا, انلیگل اسپیکٹرم کو کرب کیا جائے گا, کیونکہ انلیگل اسپیکٹرم کا اور ٹیرر کرائم ایک نیکسس اسٹیبلشڈ ہے. دس از رائٹ ناؤ فرام 2014 دیٹ آر پولیٹیکل لیڈرشپ آف آل ٹائپس آف آل پروونسز, آل پولیٹیکل پارٹیز دے اگریڈ آن دس. ان کا یہ ہم نے کرنا ہے. انہیں کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کا کورٹس میں ان کے اوپر مستعدی سے کام کیا جائے گا. دیٹ مینس جوڈیشری اس کے اوپر ایکٹیولی کام کرے گی. کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کی. ریگولیشن اور رجسٹریشن کی جائے گی مدارس کی. یو کیپ آن ریڈنگ دس پوائنٹس. اس میں سے جو ایک پوائنٹ وچ از دی کائنیٹک, آئی کین ٹیل یو ویئر واٹ وی آر ڈوئنگ. میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں. 2024 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج نے
59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े ऑपरेशन किए। 2025 में, अभी हम मार्च के मिड में हैं, we have conducted so far 11,654 intelligence based operations. This year we are doing at an average 180 intelligence based operations per day. और अगर आप ये देखें तो 1100 कोई 1250 के करीब दहशतगर्द जो से हैं 2024 और 25 में वासले जहन्नुम किए जा चुके हैं। 563 के हमारे जवान इस राह में, पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत की राह में अपनी जान अल्लाह को सुपुर्द कर चुके। सो जो काइनेटिक का प्रॉन्ग है आउट ऑफ दीज 14, जो कि टेररिज्म, आपने कहा कि टेररिज्म सर्च क्यों है, उस पर तो काम हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है। उसके लिए जानें दी जा रही हैं, उसके लिए लिम्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए फौजियों के, पुलिस वालों के, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के, आपके सिविलियंस के बच्चे यतीम हो रहे हैं। बट दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस। सेकेंडली, द पॉइंट इज रिलेटेड टू जो भी पहले भी बात की, चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, दैट इज दैट अफगानिस्तान जो सा है, वन ऑफ द रीजन ऑफ द सर्ज इन टेररिज्म इज दैट इन अफगानिस्तान जो सा है हर किस्म की जो दहशतगर्द एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्पेस मिल रही है, चाहे वो रीजनल है चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप हमारे पास शवाहिद हैं फितना अल ख्वारिज के और बाकी दहशतगर्दों के, उनकी अफगानिस्तान में मराकज़ हैं, उनके वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, तरबियत हो रही है, उनको वहाँ से रिक्रूटमेंट मिल रही है। अफगानीज इन्वॉल्व हैं ऑन पार्ट ऑफ the people who are coming here and blowing themselves up over here. So that is the second reason. The third reason is जब coalition forces का withdraw हुआ है तो high tech weapons, night vision devices बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं जो कि available हैं इन दहशतगर्द organizations को, इन दहशतगर्दों। The next reason is that we must understand and acknowledge that I think for the first time जो रियासत पाकिस्तान है वो इस इलीगल स्पेक्ट्रम के खिलाफ एक मुकम्मल जंग और जिहाद कर रही है, जिसमें नार्को शामिल है, जिसमें स्मगलिंग शामिल है, जिसमें नॉन कस्टम पेड व्हीकल शामिल है, जिसके अंदर ये ईरानियन पेट्रोल, ईरानियन डीजल का जो बहुत बड़ा माफिया है वो शामिल है। हर तरह का आप इसमें माफिया, इसमें काउंटरफेट करेंसी, इसके अंदर हर किस्म का जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उसके खिलाफ एक जद्दोजहद हो रही है, विच इज द बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये माफिया है। वो जो माफिया है वो नहीं चाहता कि उनकी ये जो एक इतने अरसे से आज़ादी के साथ जो वो इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं अंदर से, इस काम को ख़त्म हो। तो then they also support these violent actions, this terrorism against the state of Pakistan. And lastly, in my view, these enemies of the state who don't want that Pakistan के जो अवाम है और रियासत जो सी अपना पोटेंशियल जो सा है उसको एक्सप्लॉइट कर सके और प्रोग्रेस करे, to keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have no cause and no logic, वो ये उनके हाथों में खिलौना बनती हैं, जिसकी आपने अभी सुना भी कि किस तरह उनके लीडर जो उनसे हैं, they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. जिस तरह जनरल साहब ने कहा है कि ये जो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में गैजेट्स का बहुत बड़ा एक वो है, लेकिन उससे ज़्यादा एक और चीज़ है जो बाकी इस्लामाबाद, बाकी पाकिस्तान उसको रियलाइज़ करता है, लेकिन बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शायद आपको नहीं पता हो कि जब पिछली हुकूमत में जब एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी आई थी, टीटीपी की सूरत में हम देख रहे थे कि उनको जेलों से निकाला जा रहा था, आबादकारी की बातें हो रही थी, सेम प्रैक्टिस वाज डन इन बलूचिस्तान। वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स इस्टेब्लिश कर लिए
اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست پہ حملہ آور ہوئے. تو یہ جو ایک امپیچمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو ریاست یا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے. آپ امیجن کریں کہ جو ٹیررزم ان دا نیم آف ریلیجن, اٹ از ٹیررزم ایوری ویئر اور ایوری ون سیز دیٹ. اور ان آر کیس یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق, نہ ہمارے حقوق سے تعلق, اور نہ ہماری اکانومی سے اس کا کوئی تعلق, اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. دس نیم واز گیون بائی یو. آئی ایم ناٹ فنگرنگ اینی ون آف یو, بٹ دس واز انیشیٹڈ بائی دا میڈیا کہ یہ ناراض بلوچ ہے. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے, اٹ از ویری کلیئر, انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ. فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. میرا جو دکھ ہے, میرا جو وہ ہے, وہ فار لاسٹ مینی ایئرز میں اس کی بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ اس ٹیررزم کو, اس وائلنس سے علیحدہ نہ کریں. یہ وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس اپنے آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں, بٹ وہاں بلوچستان میں دے آر ان ہینڈ اینڈ گلوز ود دیز خوارج. ان کا اتحاد کس نے کرایا؟ ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے, تو وہ نانی جو ہے وہ انٹیلیجنس ڈریون وار جب اس کو کہتے ہیں تو وہ را ہے. وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بلوچستان میں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے وہ بی ایل اے ہو, اور پھر ان کے اندر یہ جو بلوچ گروپس ہیں ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے ہیں. ان سب کو یونائٹڈ کرنے میں, براس کی صورت میں آگے لانے میں کون ہیں ان کے ہینڈلرز؟ ناؤ اٹ از ریٹن آن دا وال. وی ہیو سرکمسٹانشل ایویڈنسز, وی ہیو سالڈ ایویڈنسز, بٹ آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. بٹ اسٹیٹ ہیز ایوری ایویڈنس کہ یہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے پلان ہوتا ہے, اور پھر جو سبورژن ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ریزنز مل کے آپ کو سرچ نظر آ رہا ہے. بٹ لیٹ می اشور مائی citizens of Balochistan, citizens of Pakistan, our security forces has the capacity and capability کہ وہ اس میس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہینڈل کر لیں گے. آپ دیکھیں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ سرج آپ کو نظر آ رہا ہے. بیک ان 2009 اف یو ریمبر, بیک ان 2009 پھر ہم نے یہ امپیچمنٹ کی پالیسی کی, اور اس امپیچمنٹ کی پالیسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے نے میزان چوک پہ جلسہ کیا تھا. کوئٹہ میں بات کر رہا ہوں, جو لوگ کوئٹہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سو لیٹر آن آپ نے دیکھا کہ پھر 2018 کا جو الیکشن تھا وہ سب سے پیسفل الیکشن تھا بلوچستان کی ہسٹری میں. سو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اور ہماری یہ کیپیسٹی ہے جہاں ہمارے سیکورٹی فورسز, پاکستان کی فوج, ایف سی, وہاں ہم اپنی سی ٹی ڈی پولیس اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو یہ اے ایریاز کا کنورژن ہے, اے ایریاز اور بی ایریاز کی ڈویژن ہے, اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں, لیویز کو ریویمپ کرنے جا رہے ہیں. سو ایک ہولسم گورنمنٹ اپروچ آ رہی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, آپ اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور پاکستان پورے کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہ لڑائی اسٹیٹ کی لڑائی نہیں ہے, یہ صرف فوج اور وہ سو کالڈ سرمچار جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں ان کی لڑائی ہے. یہ لڑائی گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے, یہ لڑائی میڈیا کی ہے, انٹیلیجنشیا کی ہے, جوڈیشری کی ہے, یہ لڑائی اسٹیٹ کے تمام پلرز کی ہے. اور وہ ہمارے ملک کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں, اور اس وائلنس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو اور ٹولز ہیں وہ ان ٹولز کو بھی استعمال کریں. تو وی ہیو ٹو ریئیکٹ ایز اے اسٹیٹ, اینڈ وی آر ریئیکٹنگ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی فرق نظر آئے گا.
السلام علیکم، زرمین زہرا فرام جیو نیوز. ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ بلوچستان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، خاص کر کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ بھی زیر گردش رہتا ہے. اس سے کتنا لنک ہے ٹیررزم کا؟ سیکنڈلی سی ایم بلوچستان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ لڑائی بلوچستان کی بھی ہے، تو قانون سازی اس کے لیے جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، کتنی ضرورت ہے، پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس چیز کا؟ میں اس پہ پہلے رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں، یہ مسنگ پرسن ایک ڈائسی سبجیکٹ ہے اور یہ بڑے عرصے سے انڈر ڈسکشن ہے. اب یہ ڈائسی کیوں ہے کہ ایک تو اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا کہ ایک شخص بھی مسنگ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بٹ آپ نے دیکھنا ہے سیلف ڈسپیئرنس، انفورس ڈسپیئرنس، یہ ساری چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کس کو کس نے مسنگ کر لی ہے. دو اٹ از ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ ڈھونڈے، جیسے گورنمنٹ چور ڈھونڈتی ہے، جیسے گورنمنٹ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص مسنگ ہے تو اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے. لیکن اگر ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اگینسٹ پاکستانز اتھارٹیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ ریجن میں اگر آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کیا پاکستان میں صرف مسنگ پرسنز ہیں؟ آج دنیا کے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ڈیموکریٹکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں، فزیکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں، وہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد کیا ہے؟ یو ایس میں کتنی ہے، یو کے میں کتنی ہے؟ پھر ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ وہ ممالک ہیں جہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد ہے. پھر پاکستان کے اندر کے پی کے میں باقی جگہوں پر یہ ایشو ہے، لیکن بلوچستان والے کو بار بار رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جسٹ ٹو یوز اٹ ایز اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور اس کا جو تعلق ہے، آپ نے کہا کہ اس کا شاید دہشت گردی سے تعلق، دیکھیں جو ٹیررسٹ ہے وہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا. یہ جو کنفیوژن ہے، میں بار بار آپ صحافی دوستوں کو، خاص طور پہ اسلام آباد میں ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیپریویشن سے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا. اور یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ صرف کیا بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے کیا وہ گجر خان میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ جیکب آباد میں ہے؟ جو لاہور میں ہے کیا وہ ساہیوال میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. جو کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ تو یہ آرگومنٹ جو ہے، یہ آرگومنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ خالصتاً انٹیلیجنس ڈریون وار اینڈ دے وانٹ ٹو بریک دس کنٹری، یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ وائلنس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے اس پروپیگنڈا ٹول سے ان کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں، ان کو سمپتائزرز بھی مل جاتے ہیں، یہاں پر بھی مل جاتے ہیں، مین لینڈ میں بھی، بلوچستان میں بھی مل جاتے ہیں، جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز ہوتے ہیں. وہ لیجیٹیمیٹ وائسز کی ان کو ضرورت ہے. جو بشیر زیب جو بی ایل اے کا سربراہ ہے، کیا وہ آ کے ادھر تقریر کر سکتا ہے پریس کلب کے سامنے؟ بٹ میں کر سکتا ہوں، یا میری طرح کا کوئی اور پارلیمنٹیرین کر سکتا ہے، یا کوئی سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کر سکتا ہے. اور ہیومن رائٹس کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو بی ایل اے کی طرف سے ہو رہی ہے، ٹیررسٹ گروپس کی طرف سے ہو رہی ہے. وکٹم کی وائس کیوں نہیں ہے اس پاکستان میں کوئی؟ یہ جو آج ٹرین پہ حملہ ہوا ہے، جو آرمی پرسنل، ملٹری پرسنل، پولیس پرسنل who is not carrying a weapon, one who is going for a holiday, one who is like traveling، وہ ٹریولر تصور کیا جاتا ہے، وہ انوسنٹ تصور کیا جاتا ہے. اور آپ ٹریولرز پہ حملہ آور کرتے ہیں. اس وکٹم کی وائس جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھ کے، کچھ وہاں پر بھی بیٹھ کے ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایٹروسٹیز کر دی ہیں بلوچستان میں کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہے. نہیں، یہ اسکول آف تھاٹ آیا کب؟ یہ اسکول آف تھاٹ آیا جب حیدرآباد سازش کیس ہوا. امیجن کریں کہ یہ بلوچ نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے ڈائلاگ کر رہے تھے اور ڈیموکریٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لڑ رہے تھے. تو جب وہاں پر آ کر حیدرآباد میں یہ سازش کیس کے دوران دو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوئے. ایک خیر بخش مری کا، جس کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑیں گے، اور دوسرا میر غوث بخش بزنجو کا، جن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں، پولیٹیکلی ہم اپنے رائٹ اسٹیٹ آف پاکستان سے لیں گے، اور ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ اور ایک طرف انسٹیبل پشتون افغان اسٹیٹ جس پہ اور بھی بہت ساری قومیں بستی ہیں. انسٹیبل اسٹیٹ تو بلوچستان کا جو وہ ہے، وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے، اور وہ الحاق ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے.
اور اس الحاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو وہ یہ تو اسکول آف تھاٹ آئے, اور تاریخ نے ثابت کیا کہ جو پولیٹیکل مومنٹس تھی, بلوچستان کی جتنی بھی رائٹس تھیں وہ سب کی سب آپ کے پارلیمنٹ نے دی, چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا, چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کا تھا پاس ہونا تھا. 18th امینڈمنٹ میں تو وہ جو ہماری کامپرس جماعتیں تھیں جو سٹرگل کر رہی تھیں فار پروونشل اٹامنی, اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ جو امیجن کرتے تھے اس کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. سو اس کا کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا کمپوننٹ ہے, دیٹ از لا فیئر. ون از وارفیئر اینڈ ون از لا فیئر, وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. ہم نے آپ کو جس طرح جل صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان, میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 پہ اگر اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے, دوسرے نمبر پہ COD کو اگر آپ کہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے, اور اس پر دوبارہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے. آج کے حالات میں بھی دوبارہ لیڈرشپ کنسنسس کرے اور اس پر دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہے کیا, اس میں زیادہ لا فیئر کی بات ہے. ہم نے کیا کیا, ایک ٹیررسٹ پکڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو ریٹ ہے دیٹ از جسٹ 0.5% سم تھنگ. کیا کرے؟ تو لا فیئر میں سپورٹ کس نے دینی ہے؟ لا فیئر میں سپورٹ میری کلاس نے دینی ہے, ہم پولیٹیشنز دینی ہے, مین سٹریم لیڈرشپ نے دینی ہے, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے دینی ہے, جس کا میں خود بھی حصہ ہوں. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں, فار لاسٹ 30 ایئرز ایک خاص قسم کا بیانیہ بار بار بول 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 رائٹس کہہ کے ایوری ون ان پاکستان از کنفیوزڈ. اور ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس اور یہ کوئی حقوق کی جنگ ہے. پیورلی اٹ از اے ٹیررزم, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقوق سے. تو لا فیئر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک لا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے, اس کو ہم کل بھی ہم نے آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی, اس کو ہم سپیڈی کر رہے ہیں, جس پہ ہمیں وہ سینٹرز مل جائیں گے کہ جہاں ہم انٹروگیشن کر سکیں گے, ٹیررسٹ کو رکھ سکیں گے. تو دیٹ ول بی اے بگ لیگل سپورٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. I'll just, کیونکہ آپ نے مسنگ پرسن پہ بات کی تھی سر, آپ کی اجازت ہو تو I'll just add one thing. دیکھیں اس ایشو پہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیرنسز, اینڈ دس از ورکنگ سنس 2011. جو بھی کلیم کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں, دے ہیو اے رائٹ ٹو گو ٹو دس کمیشن, جو کہ ایک جوڈیشری کے ایگزیکٹو سے ہیں, وہ اس کو چیئر کرتے ہیں, اینڈ دے کین گو اینڈ دے کین آسک کہ جی ہمیں یہ کوائف ہمیں دیے جائیں. تو وہ ریٹورک اور پولیٹیکل جو اس کا ہے سائٹ کو سیٹ کر کے میں آپ کو اس کا اپڈیٹ دیتا ہوں کہ اس کمیشن کے پاس جو ٹوٹل کیسز لائے گئے وہ 10,405 لائے گئے. اس میں سے 8,144 کیسز ریزالو ہو چکے ہیں. ابھی 2,261 کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہے. اور اگر جو بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے اس کمیشن پہ 2011 سے, دے آر 2911, اور اس میں سے صرف بیلنس میں 452 رہ گئے. ریسٹ ہیو بین ریزالوڈ. سو دا اسٹیٹ ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک میتھڈیکل طریقے سے, انسٹیٹیوشنل طریقے سے اس مسنگ پرسنس کو ریزالو کر رہی ہے. ہاؤ ایور کچھ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آئی تھنک سوال بنتے ہیں جب یہ مسنگ پرسن کا اٹھایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو BLA ہے which is responsible for this atrocity that happened in Bolan, ان میں کون لوگ ہیں, ان کی لسٹ کدھر ہے؟ آپ وہ لسٹ دے دیں. یہ ہیں BLA کے کارڈر, یہ بندے ہیں, یہ ان کا پتہ ہے, یہ شناختی کارڈ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ آر دے مسنگ؟ آر دے ناٹ دی مسنگ پرسنس؟ یہ فتنہ الخوارج ہے, اس کی لسٹ دے دیں کہ یہ لوگ ہیں, یہ فتنہ الخوارج میں شامل ہیں, یہ وہ چند لوگ ہیں, یہ چند 100 چند ہزار جو بھی لوگ ہیں. وہ جو افغانستان میں اور میں لوگ جو تربیتی مراکز میں ان کی لسٹیں دے دیں, کون ہیں وہ لوگ, ویئر آر دے, ان کا کیا سٹیٹس ہے. یہ جو ہیومن سمگلنگ کے اندر آپ کی لانچز کے اندر بچے ڈوب جاتے ہیں, فار مینی دے آر مسنگ. کراچی کے اندر ہر روز فٹ پاتھوں پہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں, ان میں سے کئی لوگ جو سے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, لاوارث ہو کے ان کو دفنا دیا جاتا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو دفنایا جا چکا ہے. کسی کے وہ مسنگ ہے, وہ بھی مسنگ ہے. کیا امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے؟ UK میں بھی مسنگ ہے, انڈیا میں بھی مسنگ ہے. لیکن کس ملک میں کہاں پہ یہ جو ایک پوری دنیا میں لوگ مس ہو جاتے ہیں,
کہاں پہ وہ اپنے افواج پہ اور اپنے اداروں پہ لے کے چڑھ توڑتے ہیں, اس طرح بیانیاں بناتے ہیں. اگر یہ مسنگ ہے تو یہ پاکستان میں جو ہزاروں لوگ اس دہشت گردی کے ہاتھوں شکار ہوئے ہیں, جس میں سولینز بھی ہیں, جس میں ہمارے فوج کے جوان بھی ہیں, اس میں پولیس والے بھی ہیں, اس میں کسٹم والے بھی ہیں, ہر گئے ہیں, کیا ان کے بچوں کو وہ اپنے ماں باپ کو مس نہیں کرتے؟ وہ اپنے والدین کو مس نہیں کرتے؟ وہ اپنے باپ کو, اس شہید کو مس نہیں کرتے؟ کیا اس ملک کے جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, وہ ہمارے جوان جو ہر روز اس دہشت گردی کے آگے لڑ رہے ہیں اور اپنے لمس کو, اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو, کیا وہ مس نہیں کرتے ان کو؟ تو آپ لوگ اس کے بیانیے کو سمجھے, یہ کہاں سے آتا ہے, کس کے لیے بنایا جاتا ہے. Thank you, sir. Thank you very much. I'm Saima Shabir from Arab News. Sir, usually, first of all, I would like to condemn this terrorist attack, of course. And secondly, thank you for the elaboration which you have just made to clarify many things. Usually such kind of attacks, they are not possible without the external as well as internal facilitation. So have you picked up or have you, point out some kind of internal facilitation which has been given to these terrorists from internal security forces or maybe intelligence agencies? And would you mind calling it an intelligence failure, as you have already been stated that security forces were not aware of such kind of a big attack? How BLA could get this much power that such a big terrorist incident has happened under the nose of government and security forces, and any specific plan to curb these kind of situations in future, please? دیکھیں, you as a journalist must be getting many leads on stories, but you can't cover all the leads. You can't even cover all the stories which are happening right now in Pakistan. It's not possible. So intelligence agency hai, it also operates with lot of information, a lot that is happening. And once you see in the context of Balochistan, so Balochistan is 44% of Pakistan. 50% of the terrain of Balochistan is mountainous, 20% is desert, and it's sparsely populated. It's a very challenging intelligence environment which the Balochistan is. And our intelligence agencies, all types, they work day and night to find these leads, جس طرح آپ نے کہا, to try to find these leads and preempt and get, اور اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو اور کوئی حادثہ اور کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو, اس کو پریمپٹ کریں, اس کو نیوٹرلائز کریں. لیکن انٹیلیجنس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک فیلئر نظر آتا ہے, اس کے پیچھے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ہو گیا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, وچ آئی ڈونٹ ایگری, بیکاز اس کے پیچھے ہزاروں انٹیلیجنس کی سکسیس اسٹوریز بھی ہوتی ہیں وچ یو ڈونٹ نو, دی انسیڈنٹس وچ ڈڈ ناٹ ہیپن because our intelligence was able to successfully detect them, get them neutralized. There are many active incidents which happen, اور جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اٹیک کرنے آتے ٹیررسٹ, they were taken down and properly sorted because there was active intelligence about that. Intelligence کی گیم ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی کامیابیوں کی چیسٹ تھمپنگ نہیں کرتے. You don't tell what we are doing, how we are doing. This is the game of intelligence. اس کے اندر یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, صرف یہی ابھر کے سب کے سامنے آتے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان اے ویری چیلنجنگ ہاسٹائل انوائرمنٹ دن رات پاکستان کے, بلوچستان کے شہریوں کی حفاظت کے لیے دل و جان سے لگی ہوئی ہے. سو اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہہ کے جس طرح ہم کریکٹرائز کرتے ہیں, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہمیں سے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ دیر از اے کائنیٹک ایکشن دیٹ ہیپن وچ از دیٹ
ٹرین جو سی ہے اس کو روکا گیا, ہاسٹیج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پوری ایک انفارمیشن وار آپ کے سامنے نظر آئی جو میڈیا پہ, انڈین میڈیا میں لیڈ پہ آیا اور سوشل میڈیا میں چلی. آپ لوگوں نے فیل کیا اس کو؟ تو آپ کے خیال میں یہ جو جس کے خلاف ہماری انٹیلیجنس ایجنسی لڑ رہی ہیں, جس منیز کے خلاف, چاہے وہ فتنہ الخوارج کا ہے, چاہے وہ ان دہشت گرد آرگنائزیشن کا جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, کیا یہ خالی انہی کے خلاف لڑ رہی ہیں؟ ان کے پیچھے ان کی جو سپانسرز ہیں ان کی مکمل انٹیلیجنس سپورٹ موجود ہے. جس طرح انفارمیشن میں آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. سو دے آر فائٹنگ اگینسٹ واٹ, جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, our intelligence agencies keep on working day and night. ان کی capacity building پہ بھی کام ہو رہا ہے. And in this particular case also, there was a threat in the general area. In this area, there was a general threat of the SCB. There was not a specific threat to the کہ یہ ٹرین پہ اس وقت یہ انسیڈنٹ ہوگا. But our intelligence agencies knew کہ اس ایریا میں ایک تھریٹ, جس سبی کے ایریا میں ایک تھریٹ ہے. اور آپ نے اس کو جب تھریٹ ہوتی ہے, جب یہ آئی, جب مٹیریلائزز, تو آپ کی انٹیلیجنس ہی ہے یہ جو رسپانس گیا ہے, جس کو آپ نے سکسیسفلی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بچایا گیا ہے. اس رسپانس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پلے کیا ہے. And we, because of the operational details, cannot come and start divulging that what they were doing, how they were doing. But without intelligence, نہ یہ رسپانس بھی نہیں جا سکتا تھا, یہ سکسیس بھی نہیں ہو سکتی تھی. I just want to add one thing. Please try to understand Balochistan. We have thousands of kilometers of roads. اور جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی گاؤں ہے, نہ کوئی دیہات ہے, 200 کلومیٹر, 300 کلومیٹر بعد آپ کو ایک گھر نظر آئے گا, 2 گھر نظر آئیں گے. اور پھر ایسے میں ٹرین نے روزانہ گزرنا ہوتا ہے. اور پھر وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ, اینڈ دے ہیو ٹو بریچ اے انچ آف دا لینڈ. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے. اور پھر یہ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے, بیکاز آئی ایم دا وٹنس ٹو آور انٹیلیجنس ایجنسیز واٹ دے آر ڈوئنگ ان بلوچستان. کس طرح پریمپٹ کرتے ہیں وہ سو مینی انسیڈنٹس جو اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. تربت میں ایک ایکسپلوزو تھا, 280 kgs آف ایکسپلوزو. اور یہ نارمل ایکسپلوزو نہیں تھا, وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایکسپلوزو تھا. دیٹ مینس کہ وہ جو تربت کا FC کا ہیڈ کوارٹر تو تھا ہی تھا, ساتھ میں جو سویلینز وہاں پہ رہ رہے تھے. 280 kg از مور دین انف فار 2000 پیپل, مے بی مور دین دیٹ, مے بی مور دین 2000 ہاؤسز. سو وہ کس نے, وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو روکا, اس بڑی تباہی کو. سو وہ جو 9 گول روک لیتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا. وہ جو ایک ہو جاتا ہے, اٹ از آبویس, وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. سو ایسے ٹائم پہ ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہنا, یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر ایک جان بھی انسانی ضائع ہوتی ہے, بٹ وی آر ان اے کانفلکٹ زون, وی آر ان اے زون جہاں پر ہمارے پاس بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ 1000 کلومیٹرز کا بارڈر ہے. اینڈ آلموسٹ دے آر پورس. اب آپ اسے کوئی کہے گا کہ وہ تو فینس ہو گئے. اب آپ بلوچستان کی آپ کو وہ سمجھ شاید نہ ہو اس طرح, جو آپ لوگ جو نہیں گئے, جن کو ہے, ایک ہوا کا وہ چلتا ہے اور فینس نیچے چلے جاتی ہے, اوپر ٹرک گزار لیں, 1 نائٹ. دے آر ڈیزرٹس, سو اینڈ سو آن. تو اس کو مین کرنا, اس کو گارڈ کرنا. تو سیکورٹی فورسز جو کام بلوچستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہیں, جو بلوچستان کے ہمارے کل کے لیے جو اپنی آج قربان کر رہے ہیں, میں کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان شیر بہادر جوانوں کو, ان انٹیلیجنس کے لوگوں کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ ان کا شکر گزار ہوں. بلوچستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی جانیں. ابھی قلعہ عبداللہ میں ینگ بوائے 22-23 ایئرز آف ایج, ہی لاسٹ ہز بوتھ آئیز. میں CMH میں جب اس کو دیکھنے گیا تو میں نے اس کی سفرنگ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے امیجن کیا. آل آف اس کین امیجن دیٹ. تو یہ وہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بلوچستان میں یا پاکستان میں دیا جا رہا ہے. تو ایز اے نیشن وی مسٹ ایکنالج دیٹ. جی بہت شکریہ جان صاحب. اس مبارک علی فرام خیبر نیوز. سر ابھی یہ چند دن قبل بنو میں اٹیک ہوا تھا اور ڈیفینیٹلی اس کے جو ہمیں بتایا گیا ثبوتوں کے ساتھ آیا کہ افغانستان سے
وہ لوگ آئے تھے اور وہاں پہ سپورٹ تھی ان کی. ابھی ریسنٹلی جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے, اس میں بھی فرسٹ انفارمیشن جو ہمیں ملی کہ اس کی ہینڈلرز افغانستان میں تھے. تو یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ طالبان کے ساتھ تو ان کا ایک نظریاتی لگاؤ ہے, وابستگی ہے. یہ بی ایل اے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ یہ کون ہیں ان کے ہینڈلرز جو ان کو اکٹھا کرتے ہیں. بالکل آئیڈیالوجیکلی دونوں بہت ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں, لیکن وہ دونوں مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. مل کے آپریٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو ان کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, جو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹرین کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹارگٹس دیتے ہیں, دونوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو وہ ہینڈلرز ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور پھر افغانستان کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیے بیکاز یو آر فرام خیبر ٹی وی وٹ آئی ہیو ہرڈ, تو مسٹ بی فرام کے پی. دیکھیں آپ انڈرسٹینڈ کریں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو. یہ آج کا ریلیشن شپ نہیں ہے. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. پھر ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں ماننے سے انکاری رہے. پھر ہمارے پہلے انسرجنٹ آغا عبد الکریم کو افغانستان میں پناہ دی. پھر پشتون ضلمے بنایا. پھر پشتون ضلمے بنا کے چارسدہ میں شرپاؤ صاحب کا قتل, چمن میں دھماکے, کچلاک میں دھماکے, سو اینڈ سو آن. سو ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کی, چاہے وہ یو ایس ایس آر وار ہو, ہم نے افغانستان کی مدد کی. تو اس کے بعد جو ان کے ریفیوجیز آئے, کتنے لاکھوں ریفیوجیز کو ہم نے اپنے ہاں پناہ دی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو سوشل فیبرک تھا بیکاز آف دیز ریفیوجیز وہ تباہ ہو رہا تھا, ہمارے بزنسز تباہ ہو رہے تھے. ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ اٹ از کہ بردر اسلامی ملک, ہم نے بردر اسلامی ملک کے لیے ہمیشہ بہتر سوچا. اور اس کا رسپانس ہمیں کیا مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بالخصوص, تمام کے تمام آج بی ایل اے وہاں پر افغان اسٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. لوگ وہاں رہ رہے ہیں, وہاں پر پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں, ویپنز لے کے پھر رہے ہیں, ان کو وہ کارڈز دیے ہوئے ہیں. تو یہ اب میں مالٹا کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں, میں کسی اور ملک کا نام, کیونکہ افغانستان کر رہا ہے تو افغانستان کا نام لوں گا نا. دے آر ڈوئنگ اٹ. اور انہوں نے ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ پرابلی جو اپنا زبان ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہے, اور کسی ملک کی پراکسی بنے ہوئے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. میرے پہلے 2 کوشچن ہیں جنرل صاحب سے. تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دے دیں کہ جو اٹیکرز تھے ملیٹنٹس, ان کی تعداد کتنی تھی اور ان میں سے کتنے مارے گئے اور کتنے بھاگ گئے, اور آر دیر اینی ہوسٹیجز اسٹل بیکاز دے آر کلیمنگ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بنایا ہوا ہے, اور ہماری کیجویلٹیز کتنی ہوئیں. دوسرا آپ نے پی ایف کا ذکر کیا, تو پی ایف کا کیا رول تھا وہ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. اور دوسرا کویشچن میرا یہ کہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی یہ کہ رولز آف گیمز اب چینج ہوں گے, تو کہ نئے رولز کیا ہیں. دوسرا کویشچن میرا بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا فورتھ کویشچن بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا ابھی بھی سیاسی حکمت عملی کی کوئی گنجائش ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کیا جائے گا. یہ آپ نے جو بتایا 33 ٹیررسٹ جو سے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اس آپریشن میں. تعداد ان کی زیادہ تھی. یہ جس طرح میں نے آپ کو آپریشن جو انفولڈنگ بتائی, تو جب انہوں نے ٹرین سے ان کو نکال کے ہاسٹیجز کر لیے اور بٹھا لیے, تو ایک اسمالر گروپ کو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا, اینڈ دا لارجر گروپ جو ہے دیٹ اسٹارٹیڈ موونگ ٹورڈز بیک ٹورڈز دی ماؤنٹینز, اینڈ وی ور آبزرونگ اٹ, کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم فار دی فورسز ٹو میک کانٹیکٹ, لیکن آبزرویشن آپ کی شروع ہو جاتی ہے بہت جلدی. تو ونس وہ ایک خاص ڈسٹینس پہ آگے چلے گئے تھے تو دے ور انگیجڈ. اب وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں جا رہے تھے اینڈ نیوٹرلائزڈ. ان آر اسیسمنٹ اس میں سے وہاں پہ ایک بڑی تعداد ان کی جو سی ہے اس میں ماری گئی, ایک بڑی تعداد, لیکن ناٹ دیٹ آل آف دیم, بٹ ایک بڑی تعداد ان میں سے ان میں ماری گئی. اور اس کے علاوہ جب یہ جو گراؤنڈ آپریشن جہاں پہ آپ کہیں گے ٹرین کے اوپر آپریشن ہوا, جہاں پہ جو سنائپرز نے کیا اور بعد میں زرار نے کیا, کلیکٹیولی دس آل از 33 جو جہنم حاصل ہوئی.
جو آپ نے بات کی کہ کیا کوئی ٹیررسٹ جو سے ہیں جو کلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کر رہے ہیں, جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو جیسے میں پہلے ہی بتایا ہے کہ دی آبزرویشن واز دیئر, سو انہوں نے وہاں سے ایک گروپ کو ٹرین میں رکھا اور باقی انہوں نے باہر جو سے گروپس بنا لی. ایٹ نو ٹائم دے ٹک اینی ہاسٹیجز ان ٹو اینی ہائیڈ آؤٹس. جو یہ جا رہے تھے آگے کی طرف وہ خود یہ جا رہے تھے جن کو ہم نے نیوٹرلائز کیا, ان کے ساتھ کوئی ہاسٹیجز نہیں تھے. تو جو بھی جو ہاسٹیجز تھے یہ اسی سائٹ پہ موجود تھے. وہ ہاسٹیجز جو سے ہیں وہ جیسے اب میں نے پہلے بتایا کہ 3 بڑے حصوں میں, ایک 11 کی رات کو جب وہ ان کو انہوں نے چھوڑا, ایک 12 کی صبح کو جب وہاں پہ جو ایف سی اور آرمی کے ٹروپس تھے انہوں نے سنائپنگ کی اور اس سے ایک کموشن کریٹ ہوا اور موقع ملا وہاں سے کچھ ہمارے ادھر جو ہاسٹیجز تھے ان میں بھاگنے کا, وہ بھاگے اینڈ دین مختلف ڈائریکشن میں بھاگے اور ان میں کچھ ان پہ فائر بھی آیا کچھ لوگوں پہ پیچھے کی طرف سے ٹیررسٹ کی طرف سے. اور ایک وہ, اور تیسرا جو ہاسٹیج کلیئرنس ہوئی ہے جو کہ زراد نے کی 12 کی شام کو. اس کی so these hostages were there, so none of them took them out. ان میں سے یہ جو hostages تھے اس میں سے 354 جو سے hostages ہیں they have been positively ان کے ساتھ ان کا identified contacted retreat. 26 جو ہمارے پیسنجر جو سے ہیں اس میں سے میں نے پرسوں آپ کو میرا خیال 21 بتایا تھا, now the figure is 26 جو شہید ہو چکے ہیں. بیکاز جو 21 تھے یہ وہ تھے جو اس وقت جب شام کو اسے ٹرین کلیئر کی تھی تو ٹرین پہ ڈیڈ باڈیز ملی تھی, بٹ دیر ور فیو جس طرح جو کچھ تھے جو کہ کچھ فاصلے پہ جب وہ دے رہے ہوئے, تو میں نے آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر فائر آیا تھا, تو نو ان میں سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ اور کچھ جون سے ہیں جو پہلے زخمی تھے ان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دیٹ فگر از ناٹ 26 جو اس سے شہید ہو چکے. اور سو دیٹ از دی تو دس کمز ٹو 380. اور جو فگر آتا ہے پیسنجر زیادہ ہونے کا اینڈ کہ وائی یہ فگر ابھی 380 کا ہے, اس پہ سی ایم صاحب اس کو کلیریفائی کر دیتے. جی میں چیف منسٹر صاحب اس پہ ایڈ کر دیں, دین وی کین کم بیک ٹو دیٹ. اب یہ میں پہلے آپ کا سیاسی سوال کا سیاسی سا جواب دوں. کون سا سیاسی مسئلہ ہے جو میں نے اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا ہے؟ سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ہاف آف پاکستان ہے, پیچھے رہ گیا ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کرنی چاہیے, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ میں, انفراسٹرکچر میں, سو اینڈ سو آن. اس میں ایک سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ آپ NFC شیئرز میں سے پنجاب نے جس طرح پہلے اس وقت ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر تھے, انہیں اپنے شیئر سے ایکسٹرا دیا, تو چلو اپنے شیئر سے تھوڑا سا اور ایکسٹرا ہمیں دے دیں سو دیٹ ہم پیچھے رہ گئے, ہم آگے آ جائیں گے. کوئی سیاسی مسئلہ, کوئی سیاسی جلسہ ہے, جلوس ہے, اس کے لیے کوئی دس از پیورلی ٹیررزم. جو دوز ہو took arms against state of Pakistan, there is no mercy for them until and unless unconditionally وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے سرنڈر کریں. اب جو پالیٹکس ہے جنہوں نے سیاست کرنی ہے, سیاست میں تو ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ چاہے وہ کمپریسڈ پالیٹکس کوئی کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, اس کی تو دیر از اے ڈائلاگ آلویز. وی ڈو اٹ ارلی ان دا مارننگ, وی اسٹارٹ اٹ ایٹ 8 اور رات 2 بجے تک وی آر میٹنگ پیپل. کوئی MP آ رہا ہے, کوئی منسٹر آ رہا ہے, کوئی سینیٹر آ رہا ہے, کوئی کونسلر آ رہا ہے. دس از واٹ پالیٹکس از. تو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ٹرین کا ہے, نمبر آف پیسنجرز جو ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں. اب آپ ٹرین کے سسٹم کو سمجھیں, اٹ از ناٹ لائک ایئر کرافٹ کہ آپ ہر ایک کا بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں اور وہ اندر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ میں 20 لوگ ٹریول کیا, 50 لوگوں نے ٹریول کیا. ادھر نمبر آف پیسنجرز جنہوں نے ٹکٹ ایشو کیے وہ 425 تھے. اب وہ 425 نے ٹکٹ جو ایشو کیے وہ کسی بھی اسٹیشن پہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی کسی نے سبی اسٹیشن سے بیٹھنا تھا, کسی نے ڈیرہ الایار سے بیٹھنا تھا, کسی نے آب گم سے, کسی نے کہاں, کسی بیچ میں سارے اسٹیشنز ہیں. تو وہ ٹکٹ کا تو جو کاؤنٹ ہے دیٹ از 425. لائکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے ٹریول نہیں کیا, اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اٹ از 80% کمپیوٹرائزڈ اینڈ 20% یہ مینول ہے. سو اب یہ فگر جو بیچ میں فرق آ رہا ہے کہ اتنے ہاسٹیجز آ گئے, ریکور ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہو گئیں, بقایا جو فگر ہے اس کی یہ مائٹ بی دس از دا ریزن کہ کچھ لوگوں نے ٹریول نہیں کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے اگلے اسٹیشنز پہ جانا تھا. بٹ دیر آر لائکلی چانسز کہ 1-2 لوگ جو بھاگے ہوں گے ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں.
بھٹک گئے ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ کل شام کو بھی 2 بندے ایف سی کی ایک چیک پوسٹ پہ آئے جو وہاں سے بھاگے تھے اور ان کو راستہ نہیں پتا تھا, وہ ایف سی کی چیک پوسٹ پہ آئے. تو دیر آر لائکلی چانسز کہ اکا دکا لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے پاس ان کے ہاتھ لگ گئے ہو. بٹ پیورلی یہ آپریشن جو تھا, جو سب سے اس پہ سکسیسفل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب سیکورٹی فورسز نے آپریٹ کرنا شروع کیا تو لوگوں کو وہ ونڈو ملا, اس ونڈو سے لوگ ریسکیو ہوئے. اور یہ بڑا ایک, جس طرح جنرل صاحب نے کہا یا میں نے کہا یا پوری پاکستانی قوم کی قیادت, ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ مشکل آپریشن تھا اور اس کا بہت اچھا جو ہے وہ ہاسٹیجز ریلیز ہوئے. رولز آف گیم جو ہے نا وہ 2 ہیں. ایک تو جنرل صاحب کے وہ تو آپ کو یقیناً نظر آئیں گے, خود ہی آپ کو بھی نظر آئیں گے اور آپ سے زیادہ ٹیررسٹ کو نظر آئے گا نا کہ رول آف گیم کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو ہمارے اینڈ پہ ہے, دیکھیں بلوچستان کے جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, دے ہیو ٹو موو پیرلل. اب اس میں ایک گورننس کا ماڈل انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں ہم. پہلے کیا ماڈل تھا گورننس کا؟ میں نے ایک تو کہا کہ پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ڈائیورس کیا ہوا تھا اس لڑائی کو کہ بالکل یہ پیورلی فوج کی اور دہشت گردوں کی لڑائی ہے. دس ٹائم گورنمنٹ آف بلوچستان از ٹیکنگ لیڈ آن نان کینیٹک تھنگس, especially on non-kinetic. Or kinetic maybe we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, اور ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جیسے ہم ایریاز بی ایریاز کی ایک بڑی پرانی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں, لیویز کی ریویمپنگ کی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں. ہم اب اٹ از ناؤ میٹر آف مائی اسٹیٹ وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹس وی ول امپروو دس گورننس. میریٹوکریسی از دا آنسر, کہ جو کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹیررسٹ کو, ہماری سیکورٹی فورسز کو میریٹوکریسی کمپلیمنٹ کرے گی. کہ جب آپ لوگوں کو بھرتیاں جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کریں گے. کیا ہوتا تھا 20 لاکھ میں تو نوکری بکتی تھی. آج ہم نے الحمدللہ, مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے پورے بلوچستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 99.99% میرٹ پہ بھرتیاں کی ہیں. انشور کیا ہے کہ کوئی ایک نوکری بھی جو ہے وہ حقدار کے علاوہ کسی کو نہ ملے. یوتھ کی انٹیگریشن, یوتھ کو کس ایک خاص منظم انداز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, سوشل منور کے ذریعے ایک یوتھ کو اسٹیٹ آف پاکستان سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو انگیج ود دیم. آئی مائی سیلف, کمانڈر 12 کور, چیف سیکرٹری, آئی جی, منسٹرز, ایم پی ایس, ایوری بڈی از گوئنگ. ہم جا کے لوگوں کے ساتھ, جو ہمارے فیلڈ کمانڈرز ہیں, ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, ہم جرگاز کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, یوتھ کو بات کر رہے ہیں. اسکالرشپ پروگرام محترمہ بینظیر بھٹو شہید اسکالرشپ پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, جس پہ کوئی بھی بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. فلی فنڈڈ اسکالرشپس اور بہت سارے اسکالرشپ پروگرامز ہیں. اور جو ہمارا پروگرام ہے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ یوتھ کو ہم انٹیگریٹ کریں, میرٹ جو ہے اس کو بلوچستان میں لاگو کریں. یہ جو مافیاز ہیں یہ آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے سو دیٹ ہماری گورننس امپروو ہو. اور جب گورننس امپروو ہوگی تو عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اس کو گلے لگائیں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کو اس کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی دہلیز پہ کم ریسورسز ہونے کے باوجود پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں دیٹ از جسٹ 210-20 بلین روپیز ٹو ڈیولپ ہاف آف پاکستان. اب وہ پیسے بھی ہم خرچ نہیں کرتے تھے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان یہ پیسے 100% اس سال خرچ ہونے جا رہے ہیں. سو دیز آر دا ریفارمس. وہ ریفارمس جو عام بلوچستانی کو فائدہ پہنچا ہے, وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری کاؤنٹر انسرجنسی کو. یاد رکھیے گا بالکل بھی یہ ریزن نہیں ہے اس ٹیررزم کی. آج اگر ہم بارسلونا کی طرح بھی ڈیولپ ہو جائیں تو شاید یہ جو لوگ ہیں, یہ جو گمراہ لوگ ہیں, یہ اپنی وہ تحریک جو ہے, جو سو کالڈ تحریک ہے, اس کو نہ چھوڑیں. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ویل ڈیولپڈ ہیں, لیکن وہاں پر یہ چل رہی ہے اس طرح کی پراکسیز. سو ہم امپروو کریں گے گورننس کو, وہ کمپلیمنٹ کرے گی. جس طرح بیڈ گورننس ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, گڈ گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمپلیمنٹ کرے گی. آپ نے رولز آف انگیج, آپ جو گیمز کے بات کر رہے ہیں کہ گیمز کے رولز, دے ول بی ڈیلٹ ان دی وے اے پرسن نیڈس ٹو بی ڈیلٹ, جو کہ انسان کو, معصوم لوگوں کو روڈوں سے, بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں. ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے, جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق ہے,
ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ڈیل کرنا. وی ول take them on, they are facilitators, they are abettors, whether inside Pakistan or outside Pakistan. One more thing I want to just want to add. Look at their strategy, what they are doing now. وہ صرف اور صرف سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈ رہے ہیں فار لاسٹ 6-7 months 1 year. جو لوگوں کے حقوق ہیں 18th amendment میں آپ کو وہ سارے رائٹس ملے ہیں. آپ کے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی پورٹ فولیو ہے آپ کا, وہ آپ کو مل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیولپڈ ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹ از انپیرلل ڈیولپمنٹ. حقوق وہ کون سا حق ہے جو آپ کو ادھر گرو کرنے کے لیے ایز اے جرنلسٹ, پشتون جرنلسٹ, پنجابی جرنلسٹ, سندھی جرنلسٹ, اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ, جو آپ کے پاس رائٹ ہے رائز ہونے کا, وہی رائٹ میرے پاس بھی اسٹیٹ آف پاکستان نے مجھے دی ہے. جو بزنس رائٹس آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہے. جو بھی رائٹس ہیں ابھی فار ایگزامپل گرو کرنے کے رائٹس ہیں, ہر فیلڈ میں ہر ایک کو ایکولی دیے ہوئے ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ایم ریپیٹنگ دو وی آر انڈر ڈیولپڈ. میں نے کب کہا کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن دس کین ناٹ بی دا ریزن ٹو بی وائلنٹ. یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ کو اگر آپ یہ ریزن بنائیں گے کہ وہ لڑائی لڑے گا, وہ بندوق اٹھائے گا, فار دیٹ میٹر تو پھر اجازت دے دیں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو جا کے گجرانوالہ والوں کو مارنا شروع کر دیں. تو مائی پوائنٹ از کہ ہمیں اس پر فوکس ایز اے اسٹیٹ کرنا چاہیے, ہمیں بالکل کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے یہ کہہ دینا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں سافٹ ٹارگٹس کو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ خیل میں جو انہوں نے مسافروں کو مارا سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا فار لاسٹ 1 year؟ انہوں نے آج یہ ٹرین اٹیک کیا, ملٹری ٹارگٹ تھا یا سافٹ ٹارگٹ تھا؟ انہوں نے مستونگ میں جو بسوں سے اتار کے لوگ مارے, نوشکی میں جو مارے بسوں سے اتار کے, وہ سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا؟ جو انہوں نے ہیروف کیا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا آپریشن تھا, August 26 کو ایک ملٹری انسٹالیشن پہ گئے, دیٹ واز لسبیلا. باقی انہوں نے ساری جگہوں سے سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈے, بسوں سے لوگ اتارے, بسوں سے لوگ اتار کے مسافر نہتے ان کو مارا ہے. اور اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو یہ فیکٹس ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. فیکٹ تو یہی ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹس مار رہے ہیں, اور سافٹ ٹارگٹ مار رہے ہیں. اور آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, میری ساری تعلیم پنجاب سے ہے, میری دوستی پنجاب سے ہے. میں اکثر اپنے پنجابی دوستوں کو کہتا ہوں آپ اچھے مقتول بھی ہیں. جو قتل کرتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں. بھائی یہ ریاست پاکستان ہے, اس پاکستان میں 1947 سے پہلے آپ کی کوئی پہچان ہوگی, میری کوئی پہچان ہوگی. اب میری پہلی پہچان پاکستانی ہے, اس کے بعد میں بلوچ ہوں, اس کے بعد میں پشتون ہوں, اس کے بعد میں سندھی ہوں, اس کے بعد میں کچھ اور ہوں. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیسے کر رہے ہیں, وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہیٹریٹ کیسے پھیلا رہے ہیں, اور اس ہیٹریٹ کو کی بنیاد انہوں نے انڈر ڈیولپمنٹ کو رکھا ہے اور رائٹس کو رکھا ہے. اور رائٹس کے نام پر آپ بالکل جدوجہد کریں. میں نے آپ کو مثال دی میر غوث بخش مزنجو صاحب کی, انہوں نے ساری زندگی اسٹرگل کی فار دا رائٹس. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں فار دا رائٹس. اور اس طرح کی قوم پرست جماعتیں ہیں جو رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. بٹ ٹیکنگ آرمز جنہوں نے اٹھائے ان کو تو ان سے علیحدہ کر دیں نا, ان کو تو مکس نہ کریں. Thank you. It's Asli Mashiri with BBC News. It's a follow on the question regarding the numbers. We've spoken to multiple eyewitnesses who've said that they saw 60 to 70 bodies. Could that number, the last official count that you've just given us, 26, could there be more hostages killed, or could that number rise? Are there any missing? And then a second question, they've described scenes where hostages were matched up with their IDs to check if they were military personnel or army soldiers. By your count, how many of the hostages killed were army personnel or military personnel? As I told you earlier, the total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. Okay? So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC.
and 3 were from the railway and other department, and civilians the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. Other than that, we had operational casualties which were not part of the train. As I said earlier, there were 3 FC soldiers who embraced shahadas once their picket was attacked, and 1 FC soldier of Ghaziabad Scout embraced shahadat on the morning of 12th. Once they took the shot, they sniped at these terrorists, and because of that the opportunity was given for the innocent passengers, part of them who managed to get away. So in the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghaziabad Scouts, he embraced shahadat, and 1 FC soldier who was part of the duty on this train, he also embraced shahadat. So we have so far 5 operational casualties. So I hope this gives you the numbers as of which today. As far as that, is there any soldier, if there any passenger who is still hostage? So I have given you in detail that we have been watching this train from the right, from the point go, and at no point they took any hostages group out into the mountain in their hideouts. All the passengers that were on the train, they were either on the train or just outside, and they went out in 3 groups. One which was set free by them because of their deceptive perception maneuver that they wanted to extend, and on the ethnic profiling that they did. The second is on the morning of 12th March, which managed to run away once the FC sniped at them and provided an opportunity to run away. And the third was once the final clearance operation was done. And as you have seen also from the visuals that we have shown you, that once this operation happened, because of the large number, they ran away in multiple directions, and it is taken time for people to start gathering and contacting with their loved ones and families.